گریٹر اسرائیل ایک مذہبی تصور تھا۔ یہ مذہبی تصور جو تھا وہ ان کا جو ہے نا وہ ان کی بک آف جینیسس میں تھا، جس میں کہ درائے نیل سے لے کے فرات تک کا علاقہ جو تھا نا وہ اس میں تھا کہ یہ یہودیوں کا حصہ ہوگا۔ یہ خود ساختہ انہوں نے جو تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انہوں نے ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو بتایا تھا کہ وہ یہ یہودی اتنے حصے پہ آباد ہوں گے۔ یہ بعد کے کسی جو ہے نا وہ ان کے جو ہے وہ لکھنے والے نے جو ہے جس نے ترمیم کی ہوگی یا جس نے بھی لکھا ہوگا، تو اس نے جو ہے نا اس میں ایڈ کیا کہ یہ اتنا جو علاقہ ہے وہ یہودیوں کی ملکیت ہوگا۔ تو اس چیز کو لے کر یہودی جو تھے وہ اصل میں پوری دنیا پہ حکومت چاہتے تھے۔ ان کی یہ دماغ میں سوچ تھی کہ ہم جو ہیں وہ پوری دنیا میں حکومت کرنے آئے ہیں۔ یہ دماغ میں ان کے کیڑا تھا۔ اب یہ کیڑا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ سوچ تھی ان کی کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ہمارے جو ایک لڑی ہے پیغمبروں کی وہ چلی آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ ان کو یہ بھی تھا کہ بڑے پرائڈ تھے اس بات پہ کہ ہماری قوم ہی میں پیغمبر آتے ہیں، حالانکہ یہ پیغمبروں کو زیادہ تر موسٹلی یہ جرائم پیشہ لوگ جو تھے نا وہ پیغمبروں کے قاتل تھے۔ لیکن ایک طرف انہیں غرور بھی اس بات کا تھا کہ آتے ہیں ہمارے پاس پیغمبر، ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھیجتا بھی ہمارے پاس پیغمبر ہی ہے۔ تو یہ چیز ان کو ایک طرف قتل کرتے تھے اور دوسری طرف غرور کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس پیغمبر آتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی بہت بڑی قوم ہیں جن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پیغمبر بھیج رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر وہ تمہیں ہلاک کیوں کرتا ہے؟ اگر تم اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو تو پھر وہ تمہیں ہلاک کیوں کرتا ہے؟ تو یہ چیزیں ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید ہم بہت ہی اللہ کے چہیتے پیارے اور ایک طاقتور قوم ہیں جو دنیا پہ حکومت کرنے آئے ہیں۔ یہ دماغ کا کیڑا ان کا جب سے سٹارٹ ہوا، اور یہ آج کا کیڑا نہیں سٹارٹ ہوا، یہ 2000 سال پہلے کا ان کے دماغوں کا کیڑا چلتا نیشن در نیشن بالآخر پہنچنا تھا اس نے اس دور میں، جب کہ گریٹر اسرائیل بننا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی فرما گئے تھے کہ یہ دن بھی آئیں گے کہ جب ایک بہت بڑی ملحمۃ العظمیٰ لڑی جائے گی اور بہت بڑی جنگ ہوگی اور حق و باطل کی، جس میں کہ جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے نا وہ ان کو فتح ہوگی، لیکن اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس میں مسلمان، چونکہ وجہ یہ تھی کہ مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہوں گے عقیدے کے طور پر، اور وہ اس قدر عقیدے کے طور پر کمزور ہو چکے ہوں گے کہ ان کے اوپر لیڈر بھی کوئی نہیں رہے گا۔ سیم وہی حالات آج چل رہے ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جو حالات ہیں وہ اخلاقی پسماندگی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جو ہے نا بک جاتے ہیں، ان کا ایمان فوراً سے پہلے بک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہم فائنینشلی بھی مرے پڑے ہیں ہر طرح سے، اور 40 سے زیادہ کنٹریز جو ہیں نا مسلمانوں کے وہ فائنینشلی جو ہے نا وہ سلمپ میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ہم ترقی کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ جتنی جو ہے نا وہ ایٹامک پاورز جو ہے نا وہ انہوں نے گین کی ہیں، ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہتھیاری پاورز، ایٹامک پاورز ہیں ہی نہیں سوائے پاکستان کے۔ تو یہ چیزیں جو کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کو، ہتھیار اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ
اس وقت اپر ہینڈ ہے اور ہم اس وقت ان سے مار کھا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے پیچھے ایک عرصے سے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے پاس تیل کی پاور ہے، ایران جو ہے اس کے پاس ایمان کی پاور بھی ہے، ایران ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سے لڑنا کیسے ہے، ایک عرصے سے وہ جنگوں سے بھی گزر رہے ہیں، اسی لیے وہ ایک نڈر قوم بھی ہے۔ وہ بکتے بھی نہیں ہیں، جیسے باقی لوگ سر جھکا کے ان کے پاؤں میں جا گرتے ہیں، وہ ویسے نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ہر وہ بندہ کھٹکتا ہے جو ان کے پاؤں میں نہیں جا گرتا، باقی لوگ ان کو پاؤں میں جا گرتے ہیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ پلس مائنس کر کے، ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کے ہاتھ پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، ان سے ان کو خدشہ نہیں۔ جیسے کہ عرب ہیں، عرب اس وقت ان کے ہاتھ پہ پپٹ کی طرح کھیل رہے ہیں، اور اس وقت اسی جو ہے نا وہ عربوں کے حالات جو چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب انتہائی کمزور قوم ہو چکے ہوں گے، ان کے ایمان انتہائی جو ہے نا وہ کمزور ہو چکے ہوں گے، اور وہ ایمانی لحاظ سے بک چکے ہوں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، کہ حضرت زینب بنت حجش جو تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، تشریف لائے اور بڑے پریشان تھے، اور گھبراہٹ آپ پہ طاری تھی، اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل الحادث۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف کھل گیا ہے، یعنی کہ عرب ایسی حرکتیں کریں گے جس کی وجہ سے، ایسی ضلالت دکھائیں گے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنی واضح آپ نے بتایا ہے عربوں کو نشانی ان کی کہ ان کی ہلاکت کیوں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ عقل نہیں پکڑ رہے، اس لیے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے نا ان کی، اس لیے وہ عقل نہیں پکڑ رہے، وہ عیش اور مستی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اگلا نشانہ وہ ہیں۔ پاکستان تو جو ہے سو ہے اگلا نشانہ، ایران کے بعد وہ ہیں، اگر وہ بکے تو پڑے ہیں، لیکن جو جوتے وہ صاف کر رہے ہیں وہ جوتا ان کے سر پہ بھی آ سکتا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، اور آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے، ٹرمپ تو کسی کا بھی نہیں ہے نا، لیکن یہ حکمرانوں کو، یہ مسلم حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔